السلام علیکم۔ آج آرمی چیف فیلڈ مارشل عاصم منیر نے بھارت کے تمام خواب چکنا چور کر دیے۔ بھارت اگر اس کے دماغ میں کوئی عزائم تھے کہ وہ پاکستان پر حملہ کرے گا اور پاکستان پر آپریشن سندور کا کوئی نیکسٹ ایپیسوڈ لے کر آئے گا اور اس میں سرجیکل سٹرائکس کرے گا یا پاکستان میں کوئی دہشت گردی کرے گا یا کوئی حملہ کرے گا، تو عاصم منیر فیلڈ مارشل عاصم منیر نے بالکل واضح الفاظ میں کہہ دیا ہے کہ کریڈیبل ڈیٹرنس کے اندر اب کوئی گنجائش نہیں ہے کہ آپ پاکستان کو نقصان پہنچا سکے۔ پاکستان نے پچھلے 20 سال میں جو فوج تیار کی ہے وہ ہر طرح سے تیار ہے، اور مئی میں اس کا آپ نے ایک گلمپس دیکھا ہے ابھی، کیونکہ پاکستان اس بار اگر پاکستان پر حملہ ہوا تو پاکستان فیصلہ کن جواب دے گا، اور فیصلہ کن جواب جو ہوتا ہے وہ نہ صرف جغرافیہ تبدیل کرتا ہے بلکہ آپ کی اقتصادیات کو بھی تباہ کر دے گا۔ پچھلی بار بھی جب مئی کے اندر پاکستان پر حملہ ہوا تھا تو پاکستان نے پہلے ان کے دفاعی جو انسٹالیشنز تھی ان کو نقصان پہنچایا تھا، تو اس کے بعد اگلا ٹارگٹ اگر جنگ جاری رہتی تو پاکستان جو ان کے اکنامک انٹرسٹ تھے ان کو بھی نقصان پہنچانا پلان کر رہا تھا۔ تو اس بار تو آرمی چیف نے بالکل کلیئر بتا دیا ہے کہ یہ جو نیوکلیر انوائرمنٹ ہے اس کے اندر مت سوچنا کہ آپ پاکستان کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ پاکستان بہت زیادہ تیار ہے، اور جو پاکستان کی فوج ہے اس نے اپنے دفاع کے لیے کوئی کسر نہیں چھوڑنی۔ اور افغانستان کے حوالے سے بھی آرمی چیف نے کلیئر بتایا کہ جو فتنۃ الہند اور یہ فتنۃ الخوارج ٹائپ کے جو کرائے کے ٹٹو انڈیا نے پال رکھے ہیں، تو انڈیا اس کو چھوڑ دے، کیونکہ اب یہ آپ کرائے کے ٹٹوؤں کے ذریعے دہشت گردی نہیں کر سکتے، کیونکہ پاکستان نے ان کا بھی صفایا کرنا شروع کر دیا۔ اب بھارت اور بھارت کی پراکسیز کے لیے دہشت گردی کے حوالے سے کوئی سپیس نہیں ہے۔ پاکستان اپنی ڈیٹرنس کے ساتھ اپنے دفاع کو انتہائی مضبوط کر چکا ہے، اور وہ آنے والے دنوں میں ہر ازلی دشمن کا فیصلہ کن اور منہ توڑ جواب دینے کے لیے تیار ہے۔ میں ہوں خرم کلیم اور آپ دیکھ رہے ہیں 24 ڈیجیٹل۔ تھی تو پاسنگ آؤٹ پریڈ، شہداء کا ذکر بھی ہوا، کیڈٹس کی بھی حوصلہ افزائی ہوئی، ان کو بتایا بھی گیا کہ انہوں نے پاکستان کے دفاع کے لیے کس طرح آگے بڑھنا ہے، لیکن میسیجز پوری دنیا میں پاکستان کے دشمنوں پر گئے۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر نے کیٹیگوریکلی بھارت کا ذکر کیا، بھارت کی پراکسیز کا ذکر کیا، افغانستان کا ذکر کیا، افغانستان کے اندر پنپنے والے فتنے کا ذکر کیا، افغانستان کی جو دہشت گردی کے لیے کوششیں ان کا ذکر کیا، کشمیر کا ذکر کیا، مشرق وسطیٰ کا ذکر کیا، چین کا ذکر کیا۔ ہر شعبے میں، ہر سیکٹر پہ، ہر ملک کے حوالے سے جو پاکستان کے انٹرسٹ ہیں اس پر فیلڈ مارشل عاصم منیر نے سیر حاصل گفتگو کی۔ جہاں وارننگ دینی تھی وہاں وارننگ دی، جہاں وضاحت کی ضرورت تھی وہاں وضاحت کی، جہاں حوصلہ افزائی کی ضرورت تھی وہاں حوصلہ افزائی کی، جہاں شہداء کا شکریہ ادا کرنا تھا وہاں شکریہ ادا کیا، جہاں چین کی دوستی کا ذکر کرنا تھا وہاں چین کی دوستی کا ذکر کیا، اور اس کے آنے والے اس کے آگے کے فیوچر کا بھی ذکر کیا۔ پاکستان اور امریکہ کے درمیان جو تعلقات میں بہتری آ رہی ہے اس پر بھی امید کا اظہار کیا، اور مشرق وسطیٰ میں امید کا اظہار کیا کہ پاکستان کی کوششوں سے جو امن ہوا ہے اور جو ایران کے ساتھ امریکہ کی مذاکرات کاری ہوئی ہے اس میں بھی پاکستان کے رول کے حوالے سے بہت اطمینان اور امید کا اظہار کیا۔ تو آرمی چیف فیلڈ مارشل عاصم منیر کا جو آج کا خطاب ہے یہ آج پوری دنیا کے لیے ایک پیغام تھا، اور خاص طور پر اپنے ازلی دشمن بھارت کے لیے، جنہیں فیلڈ مارشل نے کلیئر الفاظ میں بتا دیا کہ بھائی اب کوئی ایڈونچر کی گنجائش موجود نہیں ہے۔ اس جو نیوکلیر انوائرمنٹ ہے اس کے اندر پاکستان، اب آپ کوئی سرجیکل سٹرائک کریں گے تو آپ کو پھر سخت ترین نقصان کا سامنا کرنا پڑے گا، اور جو کنونشنل وارفیئر ہے اس میں تو پاکستان نے پچھلے 20 سال کے اندر ایک ایسی فوج تیار کر لیا ہے جو سینہ سپر ہو سکتی ہے کسی بھی دنیا کی فوج کے خلاف۔ صرف بھارت ہی نہیں، دنیا کی کوئی بھی فوج پاکستان کے مقابلے میں آ جائے تو پاکستان اس کا جواب دینے کے لیے بھرپور طریقے سے تیار ہے، اور پاکستان کی تیاری جو ہے اس کو مئی میں ٹیسٹ کیا جا چکا ہے، جب 4 دن کی جنگ کے اندر بھارت کو ناکوں چنے چبوا دیے تھے، دھول چاٹنے پر مجبور ہو گیا تھا، امریکہ کے پاؤں پکڑ کر اس نے پھر سیز فائر کرایا تھا، اور آج تک چھپتا پھر رہا ہے کہ نہیں جی ہم نے سیز فائر نہیں کرایا، وہ تو امریکہ نے خود ہی کرا دیا، ہم تو امریکہ کے کہنے میں آ گئے۔ بھائی تمہارے رافیل طیارے گرے تھے، وہ آج تک جو ڈونلڈ ٹرمپ تمہیں چھیڑتا ہے کہ 7 طیارے گرے، تو وہ کوئی وجہ تو ہوگی نا، کوئی طیارے گرے ہیں نا وہاں پر۔ تمہارے S-400 کا جو حال کیا ہے پاکستان نے، S-400 کے حوالے سے بھی آج آرمی چیف فیلڈ مارشل عاصم منیر نے بڑا کلیئر کٹ بتایا کہ پاکستان نے کس طرح اس کو نیست و نابود کیا، کس طرح غیر موصل کر دیا، کس طرح رافیل طیارے گرائے، کس طرح ان کی دشمن کے علاقے میں گھس کر پاکستان نے ان کے جو دفاعی تنصیبات تھی اس کو کس طرح سے غیر مؤثر کیا۔ اور
آنے والے دنوں میں پاکستان کی اب سٹرائکس بہت دور تک ہوں گی, بہت گہرائی تک ہوں گی, بہت دور جا کر پاکستان ان کی دفاعی تنصیبات کو نقصان پہنچائے گا. اگر بھارت حملہ کرے گا, کوئی سرجیکل سٹرائک کرے گا, مسلح کچھ پاکستان کے خلاف کارروائی کرے گا, تو پاکستان کی کارروائی اسی میگنیچیوڈ کی نہیں ہوگی. پاکستان کی کارروائی فیصلہ کن ہوگی. پاکستان دندان چکن جواب دے گا. جیسے مئی کے اندر انہوں نے کچھ سرجیکل سٹرائکس کر کے نیو نارمل بنانے کی کوشش کی, تو پاکستان نے نیو نارمل کیا بنایا کہ آپ جب پاکستان کے اندر کوئی سٹرائک کریں گے تو پاکستان پوری جنگ شروع کرے گا, اور پھر آپ کو بچنے کا موقع نہیں ملے گا, پھر آپ چھپتے پھرنا. اب آپ اپنے عوام کو بہار کے الیکشن میں بے وقوف بنانے کے لیے پاکستان کے خلاف گندی زبان استعمال کر رہے ہیں, وہاں پر ہجان پیدا کر رہے ہیں, لوگوں کو مس گائیڈ کر رہے ہیں. تو یہ مس گائیڈ کرنا, آپ اپنے عوام کو تو بیوقوف بنا سکتے ہیں, لیکن پاکستان کے اندر یہ کوشش کامیاب نہیں ہوگی. آرمی چیف فیلڈ مارشل عاصم منیر نے خاص طور پر اس بات کا بھی ذکر کیا کہ پاکستان کے اندر یہ بھارتی فتنے جو ہیں پاکستانی آرمی اور پاکستان کی عوام کے درمیان دراڑ ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں. کچھ لوگ ان کے بہکاوے میں آ بھی جاتے ہیں. یہ چونکہ جو ڈس انفارمیشن کا دور ہے, یہاں پر تصورات کو جو حقیقت سے زیادہ اہمیت مل جاتی ہے. آپ کوئی تصور, آپ کو انفارمیشن پھیلا دیتے ہیں, کوئی آدھا سچ پھیلا دیتے ہیں, تو وہ آدھا سچ لوگوں کے ذہنوں کو متاثر کرتا ہے. لیکن یہ دراڑ ڈالنے کی کوشش آرمی اور پاکستان کی عوام کے درمیان یہ بھی کامیاب نہیں ہوگی, کیونکہ بھارت کو ہر سطح پر شکست دینے کے لیے پاکستان نے مکمل تیاری کر رکھی ہے. افغانستان کا ذکر آیا تو بہت کلیئر ورڈز میں فیلڈ مارشل عاصم منیر نے کہا یہ فتنۃ الہند اور یہ فتنۃ الخوارج یہ ہائرڈ گنز ہیں. ہائرڈ گنز کا اردو میں ترجمہ کیا کریں گے, یا پنجابی میں بڑا اچھا لفظ اس کے لیے موجود ہے, کرائے کے ٹٹو. یہ کرائے کے ٹٹو, یہ کرائے کے خچر جو ہیں, یہ پاکستان کے اندر دہشت گردی کے لیے ان کو ہائر کیا جا رہا ہے. یہ فتنہ ہے, یہ فساد ہے, یہ اسلام کی غلط تعریف کرنے والے, غلط ڈیفینیشن کرنے والے یہ لوگ ہیں, اور یہ اسلام کی غلط ڈیفینیشن کے ذریعے لوگوں کے ذہنوں کو متاثر کرتے ہیں اور ان کو بہکار کر پاکستان کے اندر دہشت گردی کرنا چاہتے ہیں. تو یہ دہشت گردی کی کوئی بھی کوشش ناکام بنا دی جائے گی. پاکستان نے ان کے خلاف فیصلہ کن آپریشن کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے. افغانستان کو بڑا کلیئر میسج دے دیا گیا ہے. افغانستان کے ساتھ جو نیو نارمل بنا ہے اس میں یہ ہے کہ پاکستان کے اندر اگر کوئی دہشت گردی ہوگی تو افغانستان کو اس کی تکلیف افغانستان کے اندر محسوس ہوگی, ہر شہر میں محسوس ہوگی, ہر علاقے میں محسوس ہوگی. ان کی چیک پوسٹیں بھی اڑیں گی, ان کے فوجی بھی اس میں نقصان ہوگا, اور ان کے پلانر بھی اس میں ان کو بھی نقصان اٹھانا پڑے گا. اور یہ فتنہ جو ہے جو در اندازی کر کے پاکستان کے اندر آ رہے ہیں ان کو بھی نقصان اٹھانا پڑے گا. تو یہ بہت کلیئر میسیجز آرمی چیف نے, فیلڈ مارشل عاصم منیر نے آج افغانستان کو بھی دیے ہیں. اس کے علاوہ انہوں نے مشرق وسطیٰ کے حوالے سے بھی بات کی کہ مشرق وسطیٰ میں پہلے ایران کے ساتھ جو مذاکرات کا سلسلہ ہوا اس میں بھی پاکستان کا بہت اہم رول تھا, اور اب جو ایک امن معاہدہ ہوا ہے اس میں بھی پاکستان کی بہت زیادہ کوششیں شامل ہیں. پاکستان چاہتا ہے کہ مشرق وسطیٰ میں امن ہو, خطے میں امن ہو, مشرق وسطیٰ کے اندر لوگ امن سے رہیں اور حالات بہتری کی طرف جائیں, اور پاکستان اس میں اپنا رول کرتا رہے گا, اپنا انپٹ ڈالتا رہے گا. اس کے علاوہ امریکہ کے ساتھ جو دوستی ہے اس کے حوالے سے بھی انہوں نے کہا کہ پاکستان اور امریکہ کی جو دوستی ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اس میں جو ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے اس سے پاکستان بہتر سے بہتر نتائج حاصل کرنے کی کوشش کرے گا اور اس کو آگے بڑھائے گا. لیکن خاص طور پر چین کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ چین کے ساتھ جو ہماری دوستی ہے, ہماری خارجہ پالیسی ہے, وہ چین کے ساتھ دوستی اس میں بہت امپورٹنٹ ہے, اور چین کی دوستی پر کسی طرح کا کوئی کمپرومائز نہیں کیا جائے گا. چین کا کہیں انٹرسٹ کمپرومائز نہیں ہوگا. پاکستان اور چین جس طرح سے مل کر کام کر رہے ہیں اسی طرح سے آگے بھی یہ کام جاری رہے گا, اور پاکستان کی چین کی دوستی جو ہے وہ اٹل ہے, اور دنیا میں اس کی مثال ملنا مشکل ہے. کشمیر کے حوالے سے بھی انہوں نے کہا کہ کشمیر کے اندر جو بھارتی فوج مظالم کر رہی ہے اس کا بھی سد باب ضروری ہے, اور انہوں نے بھارت کو جہاں پر بہت شدید وارننگز دیں ان کو بتا دیا کہ آپ تیار ہو جائیں کسی بھی قسم کے ممکنہ جواب کے لیے جو فیصلہ کن ہوگا, دندان شکن ہوگا. ساتھ ہی پاکستان کے آرمی چیف فیلڈ مارشل عاصم منیر نے ایک پیغام بھی بھارت کو دیا ہے کہ اگر اچھے پڑوسیوں کی طرح رہنا ہے تو پاکستان کے ساتھ تمام حل طلب مسائل پر گفتگو کرو, بیٹھو, بات چیت کرو, مسئلوں کے حل نکالو. یہ بڑکے مارنے سے, یہ روزانہ دھمکیاں دینے سے, لوگوں کے ذہنوں کو خراب کرنے سے, ہیجان پیدا کرنے سے, جنگی جنون پیدا کرنے سے مسئلے حل نہیں ہوں گے. اس طرح سے کوئی نتیجہ نہیں نکلنا کہ آپ وہاں بیٹھ کے بڑکے مارو اور ہم یہاں خوفزدہ ہو جائیں. ایسا نہیں ہونا. پاکستان خوف سے بہت آگے بڑھ چکا ہے. پاکستان کی بہت تیاری مکمل ہے. اگر کسی اچھے پڑوسی کی طرح رہنا ہے تو پاکستان کے ساتھ بیٹھ کر آپ کو بات چیت کرنی ہوگی,
تمام حل طلب مسائل ہیں، جیسے کشمیر کا مسئلہ ہے، سر کریک کا مسئلہ، آرمی چیف نے فیلڈ مارشل عاصم مندیر نے اس کا ذکر تو نہیں کیا، لیکن یہی حل طلب مسئلہ ہے، سر کریک ہے، کشمیر کا مسئلہ ہے، سیاچن کا مسئلہ ہے، اس کے علاوہ سردی اور بھی ہمارے کچھ ایشوز ہیں جن کو حل کرنا بہت ضروری ہے۔ تو وہ بھارت جب انٹرسٹ شو کرے گا تو پاکستان تو ہمیشہ جامع مذاکرات کے لیے تیار ہے۔ پچھلے دنوں جو اسحاق ڈار صاحب نے بھی بہت کلیئر ورڈز میں جامع مذاکرات کمپوزٹ ڈائلاگز کے حوالے سے کہا تھا کہ پاکستان اس کے لیے تیار ہے، جب چاہے بھارت سیریس ہو تو پاکستان اس کے لیے ہر وقت موجود ہے کہ جب آپ چاہیں گے تو ہم ان مسائل کو حل کرنے کے لیے تیار ہوں گے۔ لیکن آج فیلڈ مارشل عاصم منیر کی جو سپیچ ہے وہ بہت موٹیویٹنگ سپیچ تھی، ینگ لوگوں کے لیے، نئے لوگوں کے لیے، شہداء کے اہل خانہ کے لیے، لواحقین کے لیے۔ اس میں ایک شکر گزاری کا ایلیمنٹ بھی تھا، شکریہ بھی ادا کیا کہ شہداء نے جس طرح سے کنٹریبیوٹ کیا تو پاکستانی قوم پر اس کا قرض ہے، تو پاکستانی کے نوجوان اس قرض کو اتارنے کی بھرپور صلاحیت رکھتے ہیں اور اس جو لیگیسی ہے شہداء کی اس کو لے کر آگے بڑھیں گے۔ اس کے علاوہ دشمن کے لیے بھی، ازلی دشمن کے لیے بھی اس کے اندر میسج تھا، مشرق وسطیٰ میں پاکستان کا جو رول ہے اس کے حوالے سے بھی بات تھی، افغانستان کے لیے بھی بڑے کلیئر میسیجز تھے کہ فتنۃ الہند اور فتنۃ الخوارج یہ پاکستان کی بڑی کلیئر نظر ہے، اب کرائے کے ٹٹو بننا چھوڑ دو، پاکستان کسی صورت اس صورتحال کو برداشت نہیں کرے گا۔